اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ کے متعلق ایک اہم سوال یہ ہوا ہے، کیا امام زمانہ ہمارے اعمال سے باخبر ہیں، اور کیا وہ وقت پڑنے پر اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض کروں، واقعاً ایسا ہی ہے کہ امام زمانہ ہمارے اعمال سے باخبر ہیں اور وقت پڑنے پر ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ اور صرف یہ بات امام زمانہ سے مخصوص نہیں، بلکہ وقت کا ہر امام جو خدا کا نمائندہ ہے، جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے اور وقت ضرورت اپنی امت کی امام مدد بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، اس میں ارشاد ہو رہا ہے، اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، جو چاہو عمل کرو، لیکن یہ بات مد نظر رہے تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ امام کو اسی لیے عین اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی آنکھیں الہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی جس طریقے سے اللہ کے دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، اسی طریقے سے امام وقت کے دیکھنے میں کوئی چیز حائل اور رکاوٹ نہیں بنتی۔ افریقہ کا ایک انسان جو شیعہ تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، 5ویں امام کی خدمت میں آتا ہے، اور یہ روایت ہے ابو بصیر علیہ الرحمہ سے۔ ابو بصیر 5ویں امام کے صحابی ہیں اور شاگرد خاص ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ افریقہ کا ایک انسان جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، وہ 5ویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور سلام کرتا ہے، اور سلام کر کے امام کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ امام نے اس افریقائی شخص سے پوچھا، بتاؤ راشد کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مولا میں بھول گیا تھا، راشد نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ امام نے فرمایا، خداوند متعال راشد کو مورد رحمت اور مغفرت قرار دے۔ اتنا سننا تھا۔ یہ افریقہ سے آنے والا شخص کہتا ہے، مولا کیا راشد کا انتقال ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کب انتقال ہوا؟ آپ نے فرمایا تمہارے افریقہ سے نکلنے کے 2 دن کے بعد راشد کا انتقال ہو گیا۔ اس افریقائی شخص نے کہا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ راشد صحیح و سالم تھا، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، تو یہ کیسے مر گیا؟ امام نے فرمایا، کیا ہر شخص بیماری کی وجہ سے مرتا ہے؟ درد کی وجہ سے مرتا ہے؟ کب کسی انسان پہ قضاء الہی جاری ہو جائے، نافذ ہو جائے، نہیں معلوم۔ اتنا سننا تھا۔ ابو بصیر جو امام کے صحابی تھے، یہ قضیہ سن رہے تھے، انہوں نے امام سے سوال کیا، مولا یہ راشد کون تھا؟ آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، راشد محبان آل محمد میں ایک محب تھا۔ راشد ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا تھا۔ اور یاد رکھنا کہ جب بھی امتی ہم کو تصور کریں گے، ہم کو سوچیں گے، تو ہم کو اپنے پاس محسوس کریں گے۔ وہ امام کیسے ہو سکتا ہے جو امتی کی خبر نہ رکھتا ہو؟ پھر امام نے فرمایا، واللہ لا یخفی علینا من اعمالکم، یاد رکھنا خدا کی قسم تمہارے اعمال مجھ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام امت کے اعمال پر حاضر اور ناظر رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام جب امت پہ وقت پڑتا ہے تو اہل امت کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، بڑا مشہور ہے۔ یہ سرزمین عراق کا واقعہ ہے۔ سرزمین عراق پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے حلہ،
جو ایک زمانے میں عراق کا خوبصورت ترین شہر تھا، اور اس شہر کی اکثریت کی آبادی جو ہے وہ شیعان آل محمد کی آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھی۔ تو اس شہر کے باشندے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، شیعہ تھے، لیکن حاکم ناصبی تھا، دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے دیکھا لوگ جگہ جگہ امام مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ چڑ گیا۔ اس نے اعلان کروا دیا، جو بھی میرے دائرۂ حکومت میں امام مہدی کا نام لے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے مال کو لوٹ لیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد جو امام کے ظاہری چاہنے والے تھے وہ مصلحتی انداز میں تھوڑے دن کے لیے خاموش ہو گئے اور چپ ہو گئے، امام کا تذکرہ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم ایسے حالات میں بھی ایک سچا امام زمانہ کا چاہنے والا تھا، جو ہر وقت یا مہدیوں کی تسبیح پڑھتا تھا۔ حاکم کے سپاہیوں نے حاکم کو جا کر خبر دی، آپ کے اس سخت اعلان کے باوجود آج بھی حلے میں ایک شخص ایسا ہے جو ہر وقت اپنے امام زمانہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ہر وقت یا مہدیوں کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بلوایا جو یا مہدیوں کی تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ یہ شخص حاکم کے سامنے آیا۔ حاکم نے کہا، دیکھو امام مہدی کا تذکرہ چھوڑ دو، ان کا ذکر رہا کر دو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حاکم نے کہا پھر سخت ترین سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حاکم نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس مرد مومن کے ہاتھ کٹ رہے تھے مگر یہ یا مہدیوں کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حاکم نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے دونوں پیر بھی کاٹ دو۔ مرد مومن کے پیر کٹ رہے تھے مگر یہ یا مہدیوں کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حاکم نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے سینے کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے۔ سینے کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی، لیکن یہ مرد مومن یا مہدیوں کی تسبیح پڑھتا رہا۔ حاکم نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کی زبان کاٹ دو۔ جب زبان ہی نہیں رہے گی تو امام مہدی کا ذکر یہ کیسے کرے گا؟ زبان کٹ گئی۔ مرد مومن اب دل سے یا مہدیوں کی تسبیح پڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ حاکم نے کہا چونکہ اس نے میرا حکم نہیں مانا لہٰذا اسے ابھی فی الحال قتل مت کرو، شام ہو چکی ہے، اس کو اس کی گھر کی آنگن میں ڈال آؤ، یہ تڑپ کے رات میں مر جائے گا، صبح اس کی لاش کو کسی چوراہے پہ لے جا کے ڈال دینا تاکہ یہ لوگوں کے لیے باعث عبرت رہے۔ حاکم کے سپاہیوں نے ایسے ہی کیا، اس مرد مومن کو اس کی گھر کی آنگن میں چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی، حاکم کے سپاہی آئے تاکہ اس مرد مومن کی لاش کو لے جا کر کسی چوراہے پہ ڈال دیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مرد مومن نماز صبح میں مشغول ہے۔ گھبرا گئے۔ جب نماز تمام ہوئی، مرد مومن سے سوال کیا کیا بات ہے، تم صحیح و سالم نظر آ رہے ہو؟ کہا ہاں، تم نے کل ہمارے ہاتھ کو کاٹ دیا، پیر کو کاٹ دیا، سینے کی ہڈیوں کو توڑ دیا، زبان بھی کاٹ دی۔ زبان تو تھی نہیں، میں کرا رہا تھا، اچانک دل نے آواز دی، اے امام زمانہ ہماری مدد کیجئے۔ جیسے ہی دل نے آواز دی، بغل سے آواز آئی، تو کس کو پکار رہا ہے؟ تیرا وقت کا امام تیرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے امام زمانہ نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور میں صحیح و سالم ہو گیا۔ امام نے اس عمل سے بتا دیا، دیکھو جب وقت پڑے گا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔